نبي أمين مكين عليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار اس آج کل کے حالات میں کہ جہاں پر ہمارے ملک میں تقریباً 3 کروڑ کے لوگ افراد جو ہیں وہ اس وقت بے بسی، بے کسی اور مجبوری کھلے آسمان کے نیچے، جہاں پر زندگی کے سوا انسانی جان کا بہت المیہ اور نقصان تو ہوا، مگر زندگی خود زندگی کے لیے سسک رہی ہے. اور یہ سنت مصطفیٰ کریم بھی ہے اور تاجدار کائنات کے خلفاء سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کا بھی طریقہ ہے کہ جب ایسا قحط، ایسا آزمائش، وبا، اب میں اس طرف نہیں جاتا، اس کے جہاں پر یہ آزمائش ہے وہاں پر بطور قوم ہماری غفلتیں بھی شامل ہیں. وہ انتظامی معاملے کی ہو، وہ حکمرانی معاملے کی ہو، لا محالہ طور پر ہمیں دور حاضر کے مطابق ہم اس کی ترتیب نہیں دے سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ڈیمز، چیزیں، پانی کو مینج کرنا. اور آپ کسی بھی اینالسٹ سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو، جو اس پر ایکسپرٹی رکھتا ہے، یہ پانی بہت سونا ہے، یعنی بڑی زرخیز مٹی لے کے آتا ہے، مگر اس کو سٹور کر کے ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بہرحال یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، میں اپنے مضمون پر آتا، مگر ایک المیہ ہے، انسانی المیہ، ایک درد کی کیفیت ہے. اور مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرے. تو حضور کے صحابہ کا بھی طریقہ تھا اور ہم شعور دے سکتے ہیں. منبر رسول کا مطلب صرف لڑانا نہیں ہے، نہیں، استغفر اللہ، منبر تو جوڑنے کے لیے تھا. تاجدار کائنات کی ذات جوڑنے کے لیے آئی. اور پھر پاکستانی ہونا، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. تو اگر ہمیں اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا انسانیت ہمارے اندر کہیں مر تو نہیں گئی. میں نے آج اسی لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور محکوم، مسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نہ جانے کتنے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے باپوں کے گھر اجڑ گئے. جو کل زکوٰۃ دینے والے تھے آج لینے والے بن گئے. اس لیے کبھی دنیا کے مال، حشمت اور دنیا کی نشست اور اس کی کرسی پر کبھی مان مت کریں. کبریائی صرف اس کو ہے اور اس کے حبیب کو ہے بس. میت اور محبت اس کی ذات سے جڑی ہوئی. وہ آج بھی کہتا ہے للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ میں ہی ہوں.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تو احساس رکھنا، کسی کے درد کو محسوس کرنا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اور ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ بھی تعلیمات اسلام کا حصہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ پھل کے چھلکے بھی باہر مت پھینکو، گوشت بھی شوربے والا زیادہ بناؤ کہ اپنے ہمسایوں کو دے سکو، اور ذرا چھپا کر لے جایا کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ ساتھ والے نے گوشت نہ پکایا ہو کتنے دن سے، اور پھلوں کے چھلکے باہر دیکھیں تو بطور بچے والد سے کہہ دیں ابو جی میں نے یہ چیز کھانی ہے، اور ہم بطور والدین کیا اللہ نے محبت رکھی ہے، بیٹا اور بیٹی تقاضا کریں اور آپ نہ دلا سکیں، اس باپ پہ کیا بیتتی ہے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس لیے کہ ہمیں بھی اس بات کا احساس مل سکے، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی ویلفیئر ریلیجن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایسی میرے ذہن میں بات آئی، بدر کے قیدی جب قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، رسیاں کسی گئیں، اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اس میں شامل، حضور کے چچا لے آئے آ گئے، گرفتار ہو گئے، تو آپ کے کراہنے کی آواز آئی، آقا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، تاجدار کائنات اضطراب میں اپنے حجرے سے باہر آ گئے، اور صحابہ سے عرض کی اگر تم کہو تو میں سارے قیدیوں کی رسی ڈھیلی نہ کر دوں۔ آپ آقا علیہ السلام کا احساس دیکھیں، صرف اپنے چچا کی بات کرتے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہا نہیں میرٹ پر بھی رہے اور بات ہلکی ہو، سب کو سمجھ لگ جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ فرما رہے ہیں وہ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا، پھر اسے اطلاع ملی مل گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے کہا اپنے بیٹے کو بہت اونچی آواز سے مت پکارنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے، اور بیٹا کہہ کر مت پکارنا، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم ہو، تو جب تم بیٹا کہہ کر پکارو تو اس کو اپنے باپ کی وہ شکل صورت نظر نہ آئے، یاد آئے، زخم ہرا ہو جائے۔ آپ یہ تعلیمات رسول ہیں جن کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ سورہ، اس قرآن مجید کی سورہ السبا کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے رب اس کا تمہیں بدل لازمی دے گا۔ پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو وہ تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں جو کچھ دینا ہے وہ کس لیے دینا ہے؟ کس لیے دینا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ فرمایا نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کے لیے۔ اور یہ توقع بھی نہیں رکھنی، یہ سب سے بڑی بات ہے میرے آپ کے لیے، یہ توقع بھی نہیں رکھنی کہ وہ اس اچھائی پر میرا شکریہ ادا کر دے، یا اس اچھائی پر میری بیجا کر دے ذرا کہ مجھے انہوں نے نوازا، یہ بھی توقع نہیں رکھنی۔ اپنی توقع رکھنی ہے تو اپنے مولا کے ساتھ، پھر نیکی اپنے عروج کا ثمر دے گی تمہیں۔ فرمایا، اور اگلا جملہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، فرمایا
اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور جو مال دو تو فرمایا یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا اسی طرح تمہیں بدل کے طور پر دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نقصان میں نہیں رہو گے۔ اور پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 273 میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرما رہا ہے لوگوں کو اگر نہیں پتہ لگا تو کوئی بات نہیں کہ تم نے دیا یا نہیں دیا، فإن اللہ بہ علیم، مگر اللہ جانتا ہے کہ تم دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے۔ تو رانب بتانا چاہ رہا ہے سارا دنیا نہ جانے تو کوئی بات نہیں، میں جانوں تو بات پھر بنے گی۔ ہم دنیا کے لیے ہو جاتی ہے نا کہ دنیا کو پتہ لگے ہم نے دیا ہے، کئی ذہنوں میں، سارے نہیں ایسے، تو ان کے لیے ہاں ایک طریقے سے دینا جائز ہے جس سے لوگوں کو رغبت ملے، اس کی اجازت ہے۔ وہ پھر اگلا معاملہ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت پیاری حدیث، فرمایا دو قسم کے آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، حسد نہیں۔ کیا؟ حسد تو اسلام میں اجازت ہی نہیں نا ہے، پہلے غل بنتا ہے پھر حسد، وہ پھر پورے کیٹیگریز ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ حسد کب حسد کہلاتا ہے، غل کیا ہے، حسد کیا ہے۔ بس اشارہ دے دیتا ہوں، کسی کے دل میں بات تھی زبان پر نہیں لایا مگر اختلاف اندر رکھا، دشمنی نہیں بنائی، اختلاف تھا۔ اللہ قیامت کے دن ایسے مومنوں کو جب جنت پہ بھیجے گا تمام کے غل ختم کر دے گا اور اکٹھا جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب کا کرم ہے، دیکھیں کمال ہے، اس کا عطا ہے۔ تو فرمایا رشک دو قسم کے لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اسے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہیں تھکتا، ایسے شخص پہ رشک کرنا چاہیے۔ رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ حسد ہے اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، یہ حسد ہے۔ اس کی عزت کیوں ہے میری کیوں نہیں، اس کے پاس یہ معاملہ کیوں ہے میرا کیوں نہیں، اس کا نام ہے میرا نام کیوں نہیں، یہ حسد ہے۔ اور سب سے زیادہ حسد کے ٹوکرے، میں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھوں گا، حسد کا ٹوکرے کا ذریعہ سب سے بڑھ کر الا ماشاءاللہ جو علم کا نام لیتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، ان میں پایا جاتا ہے۔ ہم ایک جگہ اپنے شیوخ کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کیا وجہ ہے، اب اس پر تنقید نہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے، کہ کیا وجہ ہے صبح و شام کچھ لوگ قرآن و حدیث پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں مگر پھر منازل میں ترقی نہیں ہوتی، کبھی غور کیا انہوں نے؟ کہا وہ ایک وجہ ہے ان میں کہیں نہ کہیں حسد آ گیا ہے۔ تو حسد نیکیوں کو کیا کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بات ہے۔ رشک کیا ہے، مولا اسے یہ مقام دیا ہے تو مجھے بھی دینا، مولا مجھے بھی مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں۔ اور دوسرا شخص فرمایا جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا، آتاہ اللہ حکمہ، جسے حکمت عطا ہوئی، علم عطا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، علم دینے والا اور لوگوں میں اس حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا جو عدل کے ترازو کو جھکنے نہیں دیتا، عدل کے ترازو کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق برابر رکھتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص سے رشک کرنا پڑتا ہے، ایسے شخص سے رشک بنتا ہے، مولا اسے یہ فہم، یہ حکمت، یہ علم عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ اس کے علاوہ کسی اور سے زیادہ کسی اور سے رشک جائز نہیں، انہی دو سے رشک بنتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ خرچ کر دیا، خرچ کرنے والے سے رشک کیوں کیا جائے؟ بھئی خرچ کرنے والے نے
جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے. یہاں تو بندوں کے لیے خوشیوں کے نام پر، برتھ ڈے پارٹیز کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا اب تو آ گیا ہے، اور فتنے بڑھتے جا رہے. گیٹ ٹوگیدر کے نام پر ہم نے دیکھا ہے لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ، اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ. ہر جگہ مہنگائی بڑھے گی، اللہ کے لیے خرچ کرتے وقت مہنگائی نہیں بڑھتی. ہم نے یہ منظر خود دیکھا ہے. ہم تو اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے نہ، ہم نے کبھی اس طریقوں کو اپنایا. سال بعد کچھ لوگ نا سال بعد آتے ہیں چندہ اکٹھا کرنے، وہ سال بعد ہی 100 روپے کی رسیدی لے کے جاتے ہیں. باقی سب کے ہاں مہنگائی بڑھتی ہے، مگر اللہ کے دین کے ہاں مہنگائی کی کوئی کیفیت یہ ہے کہ نہیں؟ غلط نہ بولیے، ہم جانتے ہیں اس بات. آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کس کو اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ وارث کا مال. عرض کی یا رسول اللہ اپنا مال محبوب ہوتا ہے، وارث کے مال کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہائے ہائے، حضور نے کیا جملہ ارشاد فرما دیا. فرمایا بندو سنو پھر، مال اس کا وہ ہے جو اس نے اس کے لیے آگے بھیج دیا، جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا. بندے وہ تیرا مال ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال وہی ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہو گیا، تیرا مال وہی ہے، تجھے تیرا وہی ہے جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، جو مولا کے لیے کر دیا. کہ پیچھے رہ گیا، کہ وہ تو وارثوں کے لیے رہ گیا. وہ کیا کرتے ہیں وارث؟ ہم سے زیادہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. پھر وارث کیا کرتے ہیں اس مال کے ساتھ؟ کہاں مقدمے ہوتے ہیں، کہاں پارٹیشنز ہوتی ہیں، کہاں جرگے بیٹھتے ہیں، کہاں پنچایتیں بیٹھتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. اس مال کے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا ہے. تو مال کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا مال وہی ہے جو اس نے آگے بیچ کر اس کی راہ کے لیے خرچ فرما دیا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا وہ وارثوں کا مال ہے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں تم اصل میں وارثوں کے مال کو محبوب جانتے ہو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث. عدی بن حاتم، سبحان اللہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی کے. اور عدی بن حاتم پھر کیا شخصیت ہے، آپ کی شہادت ہوئی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. مگر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو. اور یہ بھی بتا دوں، تاجدار کائنات کو جب حاتم کی سخاوت کا پتہ لگا نا کہ حاتم بڑا سخی تھا، تو حضور نے فرمایا کاش وہ کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی. صرف وہ کلمہ پڑھ لیتا، مگر وہ حاتم کے بیٹے تھے، اس کی سخاوت مشہور تھی تو کلمہ پڑھا انہوں نے بھی. حضرت حاتم، عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اور اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے کا دے کر بچنا پڑے تو جہنم کی آگ سے بچو. یعنی فرمایا جا رہا ہے ایک ٹکڑا کھجور کا دینے سے بھی بندہ جب صدقے کے طور پر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو رب باری تعالیٰ اس کو بھی بندے میں اور جہنم میں ایک پردہ بنا دیتا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ نے پھر حضور کی ذات کی بات بتائی. اپنے دکھڑے ذرا اپنے دامنوں میں سمیٹ لو، جملہ ایسا آ رہا ہے. کئی کہتے ہیں دعا کے لیے، آج اس سے بڑی دعا کوئی نہیں جو میں آقا کی حدیث سنانے لگا ہوں. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. ہم
لجپالوں کے جو لڑ لگے ہیں وہ لجپال کیسے ہیں، ان کی گواہیاں خود سنیں۔ حضرت اب جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی، قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ حضور علیہ السلام سے جب بھی کوئی چیز مانگی حضور نے کبھی نہیں کہا نہیں ہے۔ لوگوں ہم ایسے آقا کے غلام ہیں، آج بھی ہم انہی کے غلام ہیں، آج بھی وہاں سے لا نہیں آتی، ہم ہیں جو ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے لیے کب سے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ اور آل حضرت نے کیا جملہ فرمایا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں فرماتے اگر ہوتا تو دیتا۔ کہا سونے تو نے یہ کہنا ہی نہیں ہے، ہاتھ تیرا ہے خزانے میرے ہیں، دیتا جانا۔ میرے خزانوں کی جیب میں تیرا ہی تو ہاتھ ہے، تو قاسم جو ٹھہرا، تو تقسیم کرنے والا جو ٹھہرا۔ ابو مالک ابو قتادہ آیا ہے، آنکھ نہیں ہے، حبیبہ دے دے۔ یا رسول اللہ، کاشف بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیا کرے؟ کھجور کی خشک شاخ دے دی۔ یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا پانی ختم ہو گیا ہے، برتن لاؤ۔ آقا نے اپنا ہاتھ ڈبویا، ماء الخلق، پانی نکلنے لگ پڑا، کا پانی پلا دو۔ 1400 صحابہ وضو کر گئے۔ ایک صحابی مطیبین، ان سے خوشبو آتی رہتی تھی، 4 بیویاں ہو گئی تھی ان کی، یعنی شخصیت کو ایسا نوازا گیا، اور ان کی بیویاں کوشش کرتی تھیں اس بات کی طرف یہ توجہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے شوہر کو خوش کر سکیں، شوہر کو خوش کر سکیں، کوشش کرتی تھی۔ اور خوشبوئیں بہترین عرب کی جو اس وقت ہوتی لگاتی، خوشبو نہیں جاتی تھی، وہ خوشبو جیسی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا کرتے ہیں آپ کی خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی جسم سے۔ فرمایا مجھے الرجی ہو گئی تھی، مجھے الرجک پرابلم ہو گئی تھی، پھنسے پھوڑے پھنسے جو ہیں نا، پھنسیاں نکل آئیں پورے جسم پر مجھے دانے پھنسیاں نکل آئیں۔ اب حضور کیا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے؟ ان سے بڑا کوئی طبیب ہے ہی نہیں، رب نے سر تباہ میں طبیب بنایا ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ کا، کپڑے اتارو، بس سطر کو ڈھانپے رکھو۔ اور حضور دم کرتے رہے، لعاب دہن والا حصے پر جسم پر ہاتھ ملتے گئے۔ وہ جہاں تاجدار کائنات کا ہاتھ لگتا تھا وہاں پر خوشبوؤں کے حلے دانے مٹتے گئے، خوشبوئیں اٹھتے گئیں۔ حسین پاک نے بھی تو سخاوت ہی کی ہے نا، وہ خوشبو اس طرح ہوئے، اور جو ہوں یوں خوشبو کی اولاد۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی سخاوت کی حسین نے دین کے لیے۔ کہا مالک میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب تو راضی ہے؟ اور کچھ چاہیے تو بتا مالک، میں نے سر بھی دے دیا ہے، میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، اپنا سب کچھ، میرے پاس مال تھا، جان تھی، جو کچھ تھا، متاع تھی، قیمت تھی، مالک میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا ہے، خرچ کر دیا۔ رب نے کہا تو نے میرے لیے خرچ کیا تھا حسین، اب سارا زمانہ قیامت تک تیرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لا نہیں ہے، حضور کبھی نہیں فرماتے تھے نہیں ہے، ہر ایک کا بھرم رکھتے تھے، ہمارا نہیں رکھا ہوا، رب نے ہمارا بھرم رکھا ہی ان کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہم بھرم کے قابل تو نہیں ہیں، نام لیوا ضرور ہیں مگر بھرم نہیں رکھتے ہم، مگر ہمارا بھرم اس لیے ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں بس۔ ہائے ہائے، فرمایا ہر صبح جو 2 بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، ایسے بے شمار پھر حضور کی عطاؤں کا ذکر ہے، تو ہم بھی عطاؤں کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے کبھی آقا کی مجلس میں بیٹھیں تو ہمیشہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
نا کا تو سوال ہی نہیں ہوتا نا. رب نے بھی کہا ہے سونیا جو تیرے در کا منگتا ہو جائے نا جھڑکنا نہیں ہے. جیسی لجپالی وہ کرتے ہیں نا مہمان نوازی, ایسی مہمان نوازی کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صبح جب بندگان خدا بیدار ہوتے ہیں تو دو خاص فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے مالک خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما. اور اگلا جملہ بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ, اے اللہ جو بخیل ہے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال تباہ و برباد کر. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں. شک رہ گیا کوئی؟ آگے آئیں. حضرت ابو ہریرہ نے پھر روایت کیا, فرمایا اے ابن آدم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی, اے ابن آدم خرچ کر تاکہ تجھ پر بھی خرچ کیا جائے. مطلب یہ بڑی وسیع بات ہے. خرچ کر تاکہ تجھ پر میں اپنی رحمت نچھاور کروں, تیرے گناہوں کو سمیٹ لوں, تجھے اپنی قربت کا خرچ دوں, تجھے اپنی میت کا خرچ دوں. اور معنی بھی ہو سکتے ہیں خرچ کر کے تجھ پر خرچ کیا جائے, میں تجھ پر توجہ دوں, یہ بھی خرچ کرنا ہے. میں اپنے دیدار کے لیے تجھے قابل کر لوں, یہ بھی توجہ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. میرے محبوب کی رضا مل جائے, یہ بھی تجھ پر خرچ ہے. تیرے گناہوں سے معافی مل جائے, خرچ ہے. میرے محبوب اور میری نظروں میں رہے, خرچ ہے. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ تو خرچ کر, اور فرمایا کہ خرچ کرے گا تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا. آگے بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو رب کو بڑا پسند ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا سے پوچھا ای الاسلام خیر, یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے, سب سے بہترین اسلام. قال تطعم الطعام, فرمایا کھانا کھلانا, بھوکے کے پیٹ میں روٹی ڈالنا, روٹی کھلانا. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ متفق علیہ. فرمایا اور کھانا کھلانا, اور جسے جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو اسے پھر بھی کہنا السلام علیکم رحمت اللہ, سلامتی کی دعا دینا, سلام کرنا. مومن و مسلمان آج بتائیں یہ دونوں چیزیں گھٹ گئی ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں؟ کھانا کھلانا, کھانا کھلانا رب کو بڑا پسند ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رب نے فرعون کے غرق ہونے سے 40 سال پہلے کہہ دیا تھا اپنے موسیٰ کو, میرے موسیٰ گھبرانا نہیں, فرعون غرق ہو جائے گا. واری جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی استقامت پر بھی نہیں پوچھا کدوں ہوئے گا, کب مولا موسیٰ تے میں قربت والا میں تے غرق نہیں ہو رہا, کدوں؟ رب کو پتا تھا, اسے بہترین پتا ہے, وہ مالک ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں, ایک وہ دیکھتا ہے, وہ سب سے بہترین دیکھتا ہے. اور اس لیے نبیوں سے ہمیں یہ خیر لینی ہے. اب کیا وجہ تھی؟ روایات میں آتا ہے, مفسرین نے لکھا ہر روز فرعون اپنے گھر میں دسترخوان بچھا کر غریبوں کو کھانا کھلاتا, کمزوروں کو کھانا کھلاتا, اور جس دن اس نے کھانا نہیں کھلایا اس دن ڈبو دیا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا تھا نا, سارے اس کے ہواری اور فوجیں تو پیچھے آ گئیں, کھانا کون کھلاتا؟ جس دن نہ کھلایا رب نے غرق کر دیا, ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا پیارا واقعہ ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے انبیاء لاتے, نبی ہو کر, جد الانبیاء ہو کر, کہ کئی دن ہو گئے ہمارے پاس مہمان نہیں آیا. اور ادھر ہمارا معاشرہ ہے, پہلے پنجاب اور لاہور میں ایسا نہیں تھا, اب ہو گیا ہے. مہمان آ جائے پریشانی شروع ہوتی, گئے پیسے. یاد رکھو مہمان کو کھلانے سے رب فرماتا ہے تمہارا دسترخوان کم نہیں ہوگا, اس سے تمہارے رزق میں برکت پڑتی ہے. اور ہم نے یہ منظر خود دیکھا ہے.
اب تو لوگ اتنا رہتے ہی نہیں. بتائیں مجھے جو شہروں سے گاؤں میں لوگ آتے تھے تو کتنے دن کتنے رشتہ دار رہتے تھے؟ کبھی کمی ہوئی تھی؟ ابھی کم ہوا ہے. کوئی وجہ تو برکات کی چھوڑی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایک بابا جی ڈھونڈ کے لائے، پتہ نہیں کتنی عمر کا، 70 سے زائد عمر کا، لائے، پاس بٹھایا تو کھانا کھلانے لگے. تو آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نہ پڑھی. آپ نے کہا میرے مالک کا نام تو لے لو. آپ نے فرمایا، کہا کون اللہ؟ میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا، میں تو ایسے ہی ہوں. کہا تم میرے اللہ کو نہیں جانتے؟ خلیل تھے نا، محبوب تھے، اس کا پیار تھے، اور وہ ان رب کے پیارے، رب ان کا پیارا محبوب ہے. تو کہا میرے اللہ کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ پھر روٹی بھی نہیں کھائے ملے گی، چلو اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، اٹھ جاؤ. رب نے وحی کی اپنے ابراہیم کی طرف، پر میرے ابراہیم تو لوگوں کو مجھ سے توڑنے آیا ہے کہ جوڑنے آیا ہے؟ کہا مالک میں تو جوڑنے آیا ہوں. کہا وہ 70 سال سے ہمیں نہیں مانتا، ہم نے تو اس کی روٹی بند نہیں کی، تو نے اس کی روٹی بند کر دی. میرا خلیل ہے تو، جاؤ اسے منا کے لا، جاؤ اسے منا. اپنے ابراہیم کو کہہ رہا ہے. ہائے ہائے، ابراہیم علیہ جاؤ اسے منا کے لا. وہ لینے گئے. کہا پھر دعوت ہے، کھانے کے لیے آئے. کہا تم پھر جھڑکو کہ تمہارے مالک کا نام نہیں لوں گا. کہا نہیں، مجھے میرے مالک نے تمہارا کہا ہے، وہ نہیں مانتا تو کیا ہوا، ہے تو میرا ہی نا. تو نے میرا نہ ماننے کے باوجود اتنے سال سے وہ زندہ ہے، میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تم نے کر دی. کہا ابراہیم کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے محبوبوں کو اپنے دشمنوں کی وجہ سے جھڑک دے، انہیں ناراض ہو جائے؟ کہا میرا مالک ایسا ہی ہے. کہا ابراہیم پھر میں بھی اس مالک کا بندہ بننا چاہتا ہوں. آؤ لوگو، اس پیغام کو سمجھو، اس بات کو سمجھو. میں یہاں پر اگلی حدیثوں کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں، اور آقا علیہ السلام کی اختتام کی طرف کچھ حدیثیں اور پیش کر کے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اپنے بندوں سے، خود فرمائے گا. یہ مسلم بخاری اور ادب المفرد، امام بخاری کی کتاب اور مسلم شریف کی حدیث. یہ دین ہم پتہ نہیں کہاں چھپا بیٹھے، ہم بتاتے ہی نہیں لوگوں کو. بتائیں یہ دین والی باتیں اب کم نہیں ہوگی ویسے؟ بولیے گا. تو فرمایا اللہ قیامت کے دن ابن آدم کو، یعنی بندے کو کہے گا، آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، میری مزاج پرسی نہیں کی تو نے. اللہ بھی بیمار ہو سکتا ہے؟ بولیے. ہائے ہائے، وہ کہتے نہیں رب ٹوٹے ہوئے دلوں پہ ملتا ہے، شکستگی سے بندگی پکتی ہے. بندہ کہے گا مالک تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس سے پاک ہے بیمار ہو. فرمائے گا تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، مزاج پرسی کرتا، تیماد داری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں تجھے مل جاتا، اللہ مل جاتا، اس کی رضا مل جاتی، صرف بیمار کی بیمار پرسی کی وجہ سے. اچھا یہ بھی بتا دوں، بیمار پرسی کھانے کرنے جانا ہے، اس کے گھر کو ڈنر کرنے نہیں جاتے. وہ آگے بیمار ہے، روٹی نہیں پوچھی سانو کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پوچھا. بھئی اس کے گھر میں پریشانی ہے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے. یہی بیمار پرسی کا معنی ہے. ہم نے مفہوم ہی بدل لیا، ہم نے پوچھا ہی نہیں، مجھے پوچھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی، مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ملا. بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں،
آپ عام حالات میں نہیں جا رہے. اس پر غور کیا. ہاسپٹلز میں دیکھا ہے, یہ اس بات سے جھگڑے ہوتے دیکھے فیملیز کے اندر. یہ ہم نے دین بنا لیا. فرمایا اچھا. پھر فرمایا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بھوکا تھا. عرض کی مالک تجھے کھانا کون کھلا سکتا ہے؟ کہا وہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا نہیں مانگا تھا, تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. کیا تو نہیں جانتا کہ اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا, میری قربت ملتی, میری رضا ملتی. پھر فرمایا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا, پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا مالک میں تجھے پانی کیسے پلاتا, تو رب العالمین ہے. ارشاد فرمایا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اگر تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا کہ میں مل جاتا. وجدت ذالک عندی, اس کے پاس تو مجھے پا لیتا, یعنی اتنا اجر پاتا, قربت پاتا. یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے. آگے اور ایک دو حدیثوں کے ساتھ آپ کو بات ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آج دیکھیں کہ یہ معاملات آج نہیں چل رہے. یہ میں پیشہ وروں کی بات نہیں کر رہا. کیا پھر بھی اگر آپ کا دل آ گیا ہے تو دے دیں, مگر ایسے سفید پوش دیکھا کرے جیسے آج کئی حالات ہوں گے ایسے. اب بھی خیال رکھنا ہے مال خرچ کرتے وقت, دیتے وقت مستند تنظیموں کو دیں. پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر خود جا رہے ہیں آپ ٹرکس وغیرہ لے کے, تو کچھ لوگ وہاں بھی گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ انسان کا حرص ہے, بڑھا لے جتنا بڑھانا ہے. کچھ خوددار ہوں گے جو اندر ہوں گے, کچھ باہر ہی وہ مال ہی لوٹ لیتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں مجھے شرم آتی کہتے ہیں, مگر یہاں پر ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. یتیموں کے مال کے ساتھ کیا نہیں ہوتا, مسکینوں کے مال کے ساتھ. اور یہ جو رزق ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے؟ بولیے چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ, حضرت ابو دردہ اویمر وہ روایت کرتے ہیں, تاجدار کائنات نے فرمایا مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. کمزور سے مراد جو ذرا معاشی طور پر کمزور ہیں, مجھے وہاں تلاش کرو. بے شک کمزور لوگوں کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہارا رزق بڑھایا جاتا ہے, تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اپنے کمزور طبقات کا خیال رکھو, اپنے ملازموں کا خیال رکھو, اپنے سبورڈینیٹس کا خیال رکھو, اپنے کمزور رشتہ داروں کا خیال رکھو, اور دے کر توقع نہیں کرنی. رب نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین بیمار ہوئے. سورہ دار کی آیتیں, 3 دن روزے کی منت مانی, پہلے دن روزہ رکھا. تو جب روزے کی افطاری کا وقت ہوا تو ایک مسکین نے آواز دے دی. مسکین کہتے ہی اسے ہیں جو ہوتا سفید پوش ہے, لگتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, مگر اندر سے اصل میں کھوکھلا ہوتا ہے, کوئی وجہ سے گر گیا ہوتا ہے, مانگ نہیں سکتا, مر جائے گا, خودداری ہے اللہ نے دی اسے. مگر وہ آل پاک کے دروازے پر آ گیا کہ میں اس دروازے پر آیا ہوں جس سے کوئی خالی نہیں جاتا. آپ نے اپنے حصے کے روزے کی افطاری, حضرت بی بی فضہ بھی ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ, اپنے روزے کی افطاری انہیں دے دی. دوسرے دن یتیم آ گیا, پھر روزے کی افطاری اسے دے دی. خود پانی اور کھجور سے کائنات کے بادشاہوں نے روزہ افطار کیا, جنت کے مالکوں نے. جو اشارہ کرے تو کیا کچھ نہ ہو جائے. تیسرے دن قیدی آ گیا, مسلمان نہیں تھا, قیدی آ گیا, آپ نے اسے بھی کھانا دے دیا. 3 دن کے بعد سیدہ کائنات کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے, پانی اور کھجور سے بس افطار کر رہے. حضور کی بارگاہ میں آئے تو رب نے آیتیں اتاری, فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
رب گواہی دے رہے، رب نے گواہی دی کہ انہوں نے جو کچھ یتیم کو کھلایا، مسکین کو کھلایا، قیدی کو کھلایا، رب گواہی دیتا ہے ان کے دلوں کی نیت کی. یطعمون الطعام یطعمون الطعام علی حبہ، فرمایا انہوں نے سب کچھ میری محبت میں کیا ہے، انہیں کچھ نہیں چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ سب کچھ انہوں نے مولا کی رضا، اس کے دیدار اور اس کی قربت کے لیے کیا ہے. لا نرید منکم جزاء، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو ایسی جزا دے، ولا شکورا، یہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ ادا کر دے. ان کا سودا صرف میرے ساتھ ہے، ان کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے. تو جب تک یہ اخلاص کی کیفیت نہیں آئے گی، آؤ لوگوں، آج بہت سے لوگ ہمارے منتظر ہیں، کسی کو بیماری کی ضرورت، دوائی کی ضرورت، پانی کی ضرورت، مگر اچھی چیز دو. گھر کے ادڑے ہوئے کپڑے نہیں جو خود نہیں پہنتے وہ اوروں کے لیے رکھ دیں، ایسا نہ کریں. پوچھے کیا ضرورت کی چیز ہے، اچھی تنظیم کو مستند لوگوں کو دے جو پہنچانے کی، جن کی پتہ ہو کہ یہ پہنچا دیں گے، اس میں خیر ہے. اقبال کے اشعار پر ختم کرتا ہوں اس بات پر. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. وما علیہ الا البلاغ.